آخر ہما کو پتہ چل ہی گیا کہ وکی اور فارا کا نہ صرف آپس میں چکر چل رہا ہے بلکہ بہت جلد دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ فارا نے تو وکی سے شادی کی خاطر اپنی دونوں بیسٹ فرینڈز تک کو بلاک کر دیا تھا، لیکن وکی جو ہر خبر اپنے سوشل میڈیا پر لگاتا رہتا تھا اور اس نے ہما کو بلاک بھی نہیں کیا تھا، تو ہما وکی کے سوشل میڈیا سے جب یہ سب دیکھتی ہے تو ہکا بکا رہ جاتی ہے، کیونکہ وکی اور فارا دونوں نے ہی ہما کو دھوکہ دیا ہے۔ خیر، ہما پھر بھی فارا کو سمجھانے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جو لڑکا مجھے دھوکہ دے کر تمہارے ساتھ شادی کے پلان بنا سکتا ہے، ذرا خود ہی سوچ لو کہ وہ تمہیں بھی تو کل کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن فارا یہاں یہی سمجھتی ہے کہ ہما کو دراصل جیلسی ہو رہی ہے، کیونکہ وکی اور ہما ایک دوسرے کو پسند جو کرتے تھے۔ اب پتہ نہیں فارا کو وکی میں ایسے کون سے سرخاب کے پر نظر آتے ہیں کہ وہ اسے حاصل کر کے ساری دنیا کو جلانا چاہتی ہے، اور وکی کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ اپنی دوست کو بھی ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال دیتی ہے کہ جب میں نے تمہیں بلاک کر دیا تھا تو تمہیں خود ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میں تم سے دوستی رکھنا نہیں چاہتی، کیونکہ شادی کے بعد میں اپنے ماضی سے ریلیٹڈ ہر چیز کو بھلا دینا چاہتی ہوں، چاہے وہ میری دوستیں ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہما بھی فارا کو یہاں پر وارن کر کے جاتی ہے کہ تم یہ اچھا نہیں کر رہی۔ وکی تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ اس کے بعد تمہیں سب سے پہلے اپنی دوستیں ہی یاد آئیں گی، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ویسے یہاں پر ہما کو چاہیے تھا کہ فارا کے ماں باپ کو وکی کے بارے میں سب سچ بتا ہی دیتی، بلکہ وکی ہی کیا فارا کی حرکتوں کے بارے میں بھی اگر بتا دیتی تو مزہ آ جاتا، کیونکہ ہما کو تو سب پتا ہے کہ فارا نے کس طرح ارباز پر جھوٹا الزام لگا کے اسے گھر سے نکلوایا، پھر اپنی اسٹیپ مدر کو گھر سے نکلوایا، اور تو اور وہ تو اپنے سگے ماں باپ کی بھی سگی نہیں، تو باپ فارا پر جان چھڑکنے کو تیار ہے۔ فارا کس طرح سے اسی باپ کو چونا لگا کے اس کے پیسے اس کی الماری سے چوری چھپے نکالتی رہتی ہے، اور پھر جس طرح فارا اپنی ماں سارا کی سب کے سامنے انسلٹ کرتی ہے۔ اچھا ہوتا کہ ہما یہ پول ایک بار کھول دیتی، لیکن شاید ہما بھی یہی چاہتی ہے کہ ایک دفعہ فارا خود اپنی آنکھوں سے وکی کی اصلیت دیکھے، اور جناب وکی جو آج کل کچھ اور ہی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اسے تو اپنا فیوچر بہت ہی برائٹ نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ جب سے ملک بلال نے اسے یہ لالچ دی ہے کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لیتے ہو تو میں اپنی ساری پراپرٹی فارا کے نام کر دوں گا اور گارڈین تمہیں بنا دوں گا۔ وکی اب کافی منصوبے بنا چکا ہوگا کہ کس طرح گارڈین بن کے فارا سے یہ سب لوٹنا ہے، اسے حسین خواب دکھانے ہیں کہ اگر یہ سب ہم کسی بڑے بزنس میں انویسٹ کر دیں تو ہمارے پاس دولت کی ریل پیل ہوگی، لیکن ساتھ ہی فارا سے کہے گا کہ فی الحال اس سب کے بارے میں امی ابو کو نہ بتانا، کیونکہ میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں، اور فارا جو وکی پر اندھا اعتماد کرتی ہے، اس سرپرائز کے چکر میں جب سب کچھ وکی کے نام لگا دے گی تو اس کے بعد وکی بھی ٹھیک اسی طرح سے فارا کو سوشل میڈیا اور موبائل سے بلاک کرے گا جس طرح فارا میڈم اپنی فرینڈز اور پرانے بوائے فرینڈز کو کرتی آئی ہے۔ اور سب کچھ لٹ جانے کے بعد جا کے ملک بلال کو احساس ہوگا کہ سارا تو مجھے کب سے وارن کر رہی تھی، سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، کاش کہ میں نے اپنی بیوی کی بات اسی وقت سن لی ہوتی تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ اب سارا ملک بلال سے کہے گی کہ جو ہو گیا وہ تو ہو ہی گیا، اب واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن بلال جی آپ نے میری وہ بات نہیں مانی، یہ بات ضرور مان لیجئے گا جو اب کرنے والی ہوں۔ فارا نے ارباز پر جھوٹا الزام لگایا تھا، اور آپ نے جس طرح ارباز اور شاہین آپا کو گھر سے نکالا، مجھے لگتا ہے کہ انہی کی خاموش آہیں اور بددعائیں ہماری زندگی کی ساری خوشیاں لوٹ چکی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ان دونوں کے پاس جا کے نہ صرف ان دونوں سے معافی مانگیں بلکہ انہیں گھر واپس آنے کا بھی کہیں۔ اور یوں جناب جب ملک بلال سب کے سامنے ارباز سے معافی مانگے گا اور اس بات کا اقرار بھی کرے گا کہ ارباز پر لگا الزام جھوٹ تھا، میری بیٹی نے جان بوجھ کے ارباز کو گھر سے نکلوانے کے لیے یہ سب کیا تھا،
کیونکہ وہ اصل میں ارباز کی بیوی سونیا کے تھرو مراد حسین سے اپنی ریجیکشن کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب مراد حسین کی بہن دکھی ہوگی تو مراد حسین بھی دکھی ہوگا، اور یہاں پر سعدیہ بیگم کو افسوس ہوگا کہ ایک بے بنیاد الزام کو وجہ بنا کر اس نے ارباز کے ساتھ کتنا برا کیا، لیکن ارباز کتنا اچھا انسان ہے کہ اس سب کے باوجود بھی اس نے سونیا کا ہاتھ اور ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور جناب شکر ہے کہ سعدیہ بیگم اب بدل رہی ہیں، اور پھر جو ہم نے پریڈکشن کی تھی وہ بھی پوری ہوئی کہ رملہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس بچے کو گود میں اٹھا کے سعدیہ بیگم کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ سب سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگتی ہیں، اور زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹی سونیا کو گلے سے بھی لگاتی ہیں۔ سبھی بچے سعدیہ بیگم کا یہ بدلاؤ دیکھ کر بہت حیران ہیں، لیکن اس سب کا کریڈٹ دراصل رملہ کو جاتا ہے۔ جس طرح اس نے سعدیہ بیگم کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کی، حتیٰ کہ اپنی جاب تک کو قربان کر دیا تاکہ گھر کے سارے کام سنبھال کے سعدیہ بیگم کے دل میں جگہ بنا سکے۔ بھائی رملہ نے تو ایک اچھی بہو ہونے کی مثال قائم کر دی ہے۔ اچھا، اب بات کریں گے دانیہ کی۔ بھائی اس کی تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی، اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو روتی ہے، خوشی ہوتی ہے تو روتی ہے۔ اب اگر تمہیں اللہ کی طرف سے اچھی خبر مل ہی گئی ہے تو بھائی اس کی خوشی مناؤ، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے پرانی رپورٹ سامنے کھول کے رکھنے کی اور پھر ولید کو بھی ٹینشن دینے کی۔ ولید مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ سچ ہے یا یہ سچ ہے؟ او بھائی وہی سچ ہے جو ابھی تمہارے سامنے ہے، تم پریگننٹ ہو، بھلا یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے کوئی کبھی کبھار روئے، جیسے سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے ان پہ ترس آیا تھا، لیکن دانیہ جو ہر وقت ہی روتی رہتی ہے، یقین کرے ناظرین مجھے تو بہت اریٹیٹنگ لگتا ہے۔ بہرحال اب چونکہ شاہین بیگم نے سونیا کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میں تمہاری امی کو کال اس لیے نہیں کر رہی دادی بننے کی مبارکباد دینے کی کہ اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بھائی تم کب دادی بن رہی ہو تو میں انہیں کیا جواب دوں گی، اور سونیا نے تو شاہین بیگم کی تھوڑی مذاق میں ہی کی گئی بات جیسے دل کو لگا لی ہے۔ ادھر سعدیہ بیگم بھی سونیا کو پریشرائز کر رہی ہیں کہ تمہیں کسی اچھی گائناکولوجسٹ کو چیک کروانا چاہیے۔ ویسے تو ہو سکتا ہے کہ سب کی دعاؤں سے علاج سے سونیا کے ہاں بھی خوشخبری ہو جائے، لیکن ناظرین میں تو یہی کہوں گی کہ جیسے اس ڈرامے میں ایک اچھا سبق ملا کہ اگر کوئی انسان ذہنی طور پہ بیمار ہو تو اسے نفرت کرنے کی بجائے اس کا علاج کروانا چاہیے، وہیں ایک اور اچھا سبق بھی دینا چاہیے اس ڈرامے میں کہ اگر کسی کپل کی اولاد نہیں ہوتی تو اسے یہ شو نہیں کرانا چاہیے کہ آپ کی خوشیاں بس ختم ہو گئی ہیں، اس کے بعد آپ کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں۔ اگر میاں بیوی آپس میں خوش ہیں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے اور لائف کو انجوائے کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی خوشی ہے، کیونکہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگر اولاد ہوگی تبھی آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، اور اگر اولاد نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی میں کبھی خوشیاں نہیں آئیں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کپلز کو دیکھا جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان سے بھی ہیں، اور ایسے بہت سے کپل میں نے دیکھے جن کے 6 12 بچے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے کسی اور سے چکر چلا کے ان کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اور کبھی ہسبینڈ اپنے بیوی بچوں کو بوجھ سمجھ کے سر سے اتارتے ہیں اور نیا گھر بسا کے پھر سے لائف شروع کر دیتے ہیں۔ تو اولاد ہونا گھر بسنے کی گارنٹی بالکل نہیں ہے، اس لیے کسی بھی انسان میں خاص طور پہ عورتوں میں یہ کمپلیکس نہیں ڈالنا چاہیے کہ تمہاری اولاد نہیں تو بس جلدی سے علاج شروع کر دو، ورنہ پتہ نہیں تمہاری زندگی میں اب کیا ہی ہو جائے گا۔ ناظرین اگر آپ بھی میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹس میں ایک ہارٹ ضرور بنائیں۔ جلد ہی ملتے ہیں نئے ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔